الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بأخلاقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا وہ ایک مکمل ضابط حیات ہے. اس میں عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت اور اخلاق سے متعلق ہدایات ہیں. مسلمانوں نے دین کو سکیڑ کے رکھ دیا اور اس کو محدود کر دیا عبادات تک، اور عبادات میں بھی چند عبادات کو عبادت سمجھا جانے لگا، باقی عبادات کو عبادت بھی نہیں سمجھا جانے لگا. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ بعض گناہوں کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا گیا، اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل گناہ ہے، یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، یہ عمل انسان کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے. یہ احساس بھی ختم ہو گیا. آج آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی احکامات میں سے ایک حکم بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خالق الناس باخلاقہم. لوگوں کے ساتھ تمہارے اخلاق، تمہارا برتاؤ، تمہاری معاشرت ان کے مزاج اور مذاق کے مطابق ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے جو اصول بنا چکے ہیں اس کے مطابق دوسرا آدمی ہم سے برتاؤ کرے، لیکن دوسرے کے مزاج کی رعایت رکھنا یہ ہمارا کام نہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے مزاج کی رعایت رکھنا یہ ایمانیات میں سے ہے، یہ عبادات میں سے ہے، یہ دین کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احکامات نہیں فرمائے بلکہ ان احکامات پر عمل کر کے بھی دکھلا دیا. میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ حکم نہیں فرمایا کہ خالق الناس باخلاقہم، کہ لوگوں سے ان کے مزاج کے مطابق برتاؤ کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عالی شان مرتبت کے باوجود اس پر عمل کر کے دکھلا دیا. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور انسان جب فارغ بیٹھا ہوتا ہے، فرصت میں بیٹھا ہوتا ہے تو بڑے بے فکری کے انداز میں بیٹھا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس زمانے میں غالباً گھٹنا سطر کے اندر شامل نہیں تھا، گرمی کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ تہمت ذرا اونچی تھی کہ اس اثنا میں دروازے پہ دستک ہوئی. دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے دیا.
پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو معلوم ہوا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تشریف فرما رہے ہیں، ان کو بھی اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو معلوم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی تہمت کو صحیح کیا، پورا مکمل طور پہ ڈھانپا، اس کے بعد ان کو آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو ایک صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دریافت کیا کہ پہلے دو حضرات کے لیے تو آپ نے یہ اہتمام نہیں فرمایا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے یہ اہتمام فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کا مزاج حیا پر ہے، وہ کامل الحیاء والایمان ہے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، تو ان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نے پوری تہمت کو لپیٹ لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے رہتے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذو النورین ہیں وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کے باوجود، قائد وقت ہونے کے باوجود، رہنما ہونے کے باوجود، مربی ہونے کے باوجود، استاد ہونے کے باوجود، شیخ ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنے مرید، اپنے نائب، اپنے شاگرد کی رعایت رکھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کی زندگی صرف اس پر نہیں استوار ہوتی کہ مسلمان ایک اصول زندگی کا بنا لے اور اس کے مطابق سب کو چلائے، بلکہ اگر اپنی زندگی کے کچھ اصول ہیں تو دوسروں کی زندگی کے اصول جو ہیں اس کو تو پامال نہ کیا جائے، اس کو تو توڑا نہ جائے۔ اب اگر اسی اصول کو سامنے رکھا جائے تو میاں بیوی کے اختلافات کا بہت بڑا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد ایک دن سنانے لگے کہ ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے میری بیوی میرے خلاف ہی چلتی ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی کیا خلاف چلتی ہے؟ کہنے لگے جب کھانا لگاتی ہے تو میں گلاس ادھر رکھ دیتا ہوں، وہ اٹھا کے ادھر رکھ دیتی ہے، اور اس بات پر ہماری تو تکار ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ بھائی تم یہ سوچو کہ دھوپ میں، گرمی میں، چولہے میں بیٹھ کر تمہارے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اگر تم اس کے لحاظ کر کے اس کے مطابق جو اس نے ڈیکوریشن کیا اس کا خیال کر لو تو کیا جائے گا؟ اگر ہم زندگی کے اندر دیکھیں تو بہت سارے مسائل جو ہماری ازدواجی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، ہماری معاشرتی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، تو اس کا علاج اس فرمان کے اندر موجود ہے۔ خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھنا یہ ایمانیات کا حصہ ہے، یہ معاشرت کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزاج تھا اس مزاج کے اندر غیرت بہت زیادہ تھی، اور غیرت کے معاملات کے اندر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ حق کہہ دیتے تھے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ معراج کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے محل دیکھا بڑا حسین جمیل تھا، اور میں نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے، تو بتلایا گیا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو فرمائے لگے کہ ہمارا دل چاہا کہ ہم اندر سے جا کے اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ لیں، لیکن پھر عمر تمہاری غیرت کا خیال آیا کہ تمہارے گھر کو تمہارے دیکھنے سے پہلے کوئی اور دیکھ لے، تو ہم نے اس کی رعایت رکھی، ہم نے دیکھا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے اغار علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے معاملے میں غیرت کھاؤں گا؟ لیکن آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جہاں پر جبریل امین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ محل ہے، اور اگر نہ بتائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی، اپنے خلیفہ کی رعایت رکھی۔ اب کہنے کو یہ چھوٹی سی تعلیم ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات کے اندر ساری خیریں چھپی ہوئی۔ دوستوں میں جو لڑائی ہو رہی ہے،
محلے والوں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، انسانوں میں جو آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب میرے مزاج کے مطابق چلیں، اور اب ہر آدمی شتر بے مہار ہونے کی وجہ سے چاہتا ہے ہر شخص میرے مزاج کے مطابق چلے۔ اب آپ بتلائیے کہ ایک وقت کے اندر ایک گلاس بھر بھی جائے اور خالی بھی ہو جائے، یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی چاہ رہا ہے گلاس خالی ہو، ایک آدمی چاہ رہا ہے گلاس بھرا ہوا ہو، ممکن ہی نہیں۔ لیکن اگر مزاج کی رعایت کرنا ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ چاہ رہے ہیں گلاس بھرا ہو، چلیے آدھا گلاس بھر دیتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ خالی ہو تو آدھا گلاس خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آپ کی رعایت رکھ کے گلاس بھر دیا جائے اور میری رعایت رکھتے ہوئے خالی کر دیا جائے دوسرے وقت کے اندر۔ تو آپس کے اختلافات جو گھریلو زندگی کے اندر ہے، حتیٰ کہ آج کل تو باپ بیٹے اور بیٹی باپ کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کسی نے جادو کر دیا، سمجھا یہ جاتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس قدر فراموش کرنے سے حضور کا نقصان نہیں ہو رہا، ہمارا اپنا نقصان ہو رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ اس سال میں آپ کے ساتھ اعتکاف کروں۔ اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ایسا تھا کہ اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور اگر اعتکاف بنا دیا جاتا تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے سے قریب بھی رہتی اور بے پردگی بھی نہیں ہوتی، اور ضرورت کے وقت وہ کمرے کے اندر بھی جا سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر ان کو اجازت مرحمت فرما دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرے رمضان جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعتکاف کی چادریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعتکاف کس کس کے ہیں؟ تو بتلایا گیا ساری ازواج مطہرات نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم سب آپ کے ساتھ اعتکاف کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر یریدنا، کیا یہ عورتیں نیکی حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مسجد نبوی سے متصل ہے تو ان کے اعتکاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی جو اعتکاف کریں گے تو اس میں بہت سارے مسائل رونما ہوں گے، پردے کے، تقاضے شرعیہ اور بشریہ کے، تو اس لیے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، زوج مطہرہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے فرمائے لگے کہ اعتکاف یہ ختم کر دیے جائیں۔ پھر خیال آیا کہ ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی تھی اور ان کی دل آزاری ہوگی، تو فرمایا کہ اس سال ہم اعتکاف کریں گے ہی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف انہوں نے ازواج مطہرات کو منع کیا، دوسری طرف امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا، اور ان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے خود بھی اعتکاف نہیں کیا۔ اب کہنے کو یہ بہت بڑی بات ہے، اور نہ سوچا جائے تو معمولی سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رعایت فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے موقع پہ جس طرح تہوار میں لوگ اپنے اپنے ہنر دکھاتے ہیں، تو کچھ غلام آئے ہوئے تھے، وہ غلام تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ یہ منظر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس طرح کر لیا کہ جیسے یہ کھانا بن گیا، بے پردگی بھی نہیں ہوئی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی رہیں اور اس جھروکے سے دیکھتی رہیں۔ فرماتی ہیں کہ تم اندازہ لگا لو ایک نوجوان لڑکی ہو، اس کو کھیل کا کتنا شوق ہوتا ہے، تو میں کتنی دیر کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت تک نہیں فرمایا کہ جب تک میں خود ہٹ نہیں گئی کہ عائشہ اب بس کرو۔
اگر اب ہمارے ہاں دینداری آ جائے تو دینداری کا مطلب یہ کہ اگر آنکھ اٹھا کے دیکھ لی تو سوئی گھونپ دی جائے، آنکھیں پھوڑ دی جائیں، اتنی سخت بے پردگی ہو گئی۔ لیکن امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ منظر دکھایا جا رہا ہے جس سے ان کی دل آزاری، ان کے دلداری ہو، ان کے مزاج کی رعایت رکھی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ان کے مزاج کی رعایت رکھ کے کرو، اگر ہم نے اس چیز کو اپنا لیا تو ہماری زندگی کے اندر بہت سی خیریں داخل ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ جب سوال کیا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی سے روشن چہرہ ملو، خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، مسکرا کے ملاقات کرو۔ اب اگر ہمارا حال کیا ہے، ہم ملیں گے تو ایسے جیسے کہ بیزاری کی انتہا ہے اگر ہمارا مطلب نہ ہو، اور اگر ہمارا مطلب ہو تو ہم اتنے خاکساری سے ملیں گے کہ ہم سے زیادہ خلیق، ہم سے زیادہ بااخلاق کوئی نہیں۔ یہ جو معیارات میں تغیر آ گیا یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی مسلم، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل، انتہائی پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے خوشی کا سامان کر دو۔ اب بیوی جو ہے کیا وہ مسلمان نہیں؟ بچے جو ہیں کیا وہ مسلمان نہیں؟ بھائی جو ہیں کیا وہ مسلمان نہیں؟ جب عام مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر گھریلو افراد کے لیے کیا فرمایا ہوگا؟ تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری بہت سی چیزیں خود ہماری اپنی پیدا کرتا ہے، بہت سے نقصانات وہ ہیں جس کا سبب ہم خود ہیں۔ شریعت کو فراموش کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر غور کریں تو شریعت کو فراموش کر کے سراپا ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا رمضان کے اندر کہ عصر سے مغرب تک وہ مسجد میں وقت گزارتے، تلاوت فرماتے، ذکر و اذکار کرتے، اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد پھر آخری وقت جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اس میں خوب الہا اور گریہ زاری سے دعا فرماتے، اور آپ نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ ان کے جو متعلقین و منتسبین ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ اب ایک صاحب نے اس کا اہتمام شروع کیا، اہلیہ کو شکایت ہوئی تو انہوں نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ حضرت آپ نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہم نے معمول بنا لیا اور ایسا کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہم کر رہے تھے تو اہلیہ نے کہا کہ سارا دن آپ مصروف رہتے ہیں، عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر ہم کچھ بات بھی کر سکتے ہیں، افطاری بھی ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا معمول بنا دیا ہے اب افطاری بھی ساتھ نہیں ہوتی، بات چیت بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ تمہاری بیوی جو کہہ رہی ہے وہ کرو۔ کیوں؟ یہ عمل کرنا مستحب ہے لیکن بیوی کے حقوق کی رعایت رکھنا بعض دفعہ فرض ہوتا ہے۔ تو اب آپ بتلائیے ایک ایسا اللہ والا ہے جس کو جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلافت دے رہے ہیں اور حضرت یوسف الدینی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہیں، تو وہ کس پائے کے آدمی ہوں گے؟ اور وہ اپنے مرید کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جا کے بیوی کو 2 تھپڑ مارو کھینچ کے اور کہو آئندہ میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، اور اگر تم نے دین کے معاملے میں رکھنا اندازی کی تو میں طلاق دے دوں گا۔ آج کل کی دینداری تو بیچاری یہ ہے کہ ذرا سا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق مل گئی، ذرا سا قرآن شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی تو اب بیوی کو کافر کا درجہ دیا جا رہا ہے، بھائیوں کو کافر کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ میں دین میں آگے نکل گیا، تم لوگ تو ہو ہی پست، تم لوگ تو ہو ہی جہنمی۔ بھائی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو قسم خدا کی اس وقت میری حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے کم ترین اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو، اور کافر کو
آپ لوگوں کے مقابلے میں، مسلمان کے مقابلے اپنے آپ کو کم ترین سمجھ رہا ہوں فی الحال، اور کافر کے مقابلے میں فی المعال اپنے آپ کو کم ترین سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں اللہ رب العالمین اس کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ ایمان لے کے آ جائے اور اس کے بعد بغیر گناہ کے اس کو موت واقع ہو جائے اور سیدھا جنت میں چلا جائے۔ تو یہ جو ایک مزاج ہے، یا تو دینداری اپنانی نہیں، اور اگر دینداری اپنانی ہے تو ایسی اپنانی ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسروں کو وحشت ہونے لگے کہ اگر دینداری اس چیز کا نام ہے تو بھیا ہم دنیا داری سے، کہ نہ مہمان کی مہمان نوازی، نہ بیوی کی رعایت، نہ بچوں کے لباس کی فکر، نہ بچوں کی پڑھائی کی فکر، نہ بیوی کے لباس کی فکر، نہ گھر میں راشن ہے یا نہیں اس کی فکر، ایسی دینداری حضور نے نہیں فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو ان کے اخلاق کے مطابق، ان کی مزاج کے مطابق۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج کا پیغام یہ ہے، اور آج چونکہ 15ویں شب بھی ہوگی تو اس 15ویں شب کو ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں۔ جس طرح پچھلے جمعے کو عرض کیا گیا کہ ایک دفعہ سورہ یاسین تلاوت کی جائے گی، دعائے نصف شعبان، یہ انفرادی طور پر اعمال ہیں، اور انفرادی اعمال کے موزون ترین جگہ گھر ہے، لیکن اگر گھر میں ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر مسجد میں آپ آ جائیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے۔ اوابین کی نماز پڑھتے ہی ہیں، 6 رکعت اوابین کی ہیں، 2 رکعت آپ نے اوابین کی پڑھی، یہ اس کا تعلق، اس نفل 2 رکعت نفل کا تعلق ان دعاؤں سے نہیں ہے۔ اوابین تو سارا سال پڑھنی، لیکن اس کو ٹوٹکے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ آدمی جب اوابین پڑھے گا تو ظاہر سی بات مسجد میں رکے گا، مسجد میں رکے گا تو اوابین کے بعد اس کو سورہ یاسین پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو 2 رکعت اوابین کی نماز پڑھی، اوابین کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، دعائے نصف شعبان پڑھی، اور یہ جو سورہ یاسین پڑھی اور دعا مانگی، اس دعا کے اندر آپ یہ مانگے درازی عمر، کہ اللہ رب العالمین ہم کو ایک بہترین عمر عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، کیونکہ انسان جب مر گیا تو اس کا اعمال نامہ بند ہو گیا۔ جب تک انسان زندہ ہے، جہاں پر اس بات کے امکانات موجود ہے کہ گناہ کرے گا، تو وہاں پر مسلمان ہونے کے ناطے پر اس بات کے امکانات بھی ہے کہ کوئی ایسی نیکی کر لے کہ وہ اس کی ساری زندگی کو اچھا کر دے۔ تو لہذا حالات سے متاثر ہو کر آدمی کہ میں مر جاؤں، یہ ہو جائے، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ سے خیر مانگیے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین درازی عمر عطا فرمائے، رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم کو زندگی میں بار بار رمضان مبارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بارہا توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، پھر دعائے نصف شعبان پڑھی، اور اس کے اندر آپ نے وسعت رزق کی دعا کر لی کہ اے اللہ رزق کے دروازے آپ ہی کی طرف سے کھلتے ہیں، اور سارا سال رزق کے لیے فیصلے بھی آپ آج حوالے کرنے والے ہیں، تو میرے لیے وسعت رزق کی کشادگی رزق کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ سے رونا نہیں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا تَبَاكُوا، رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنا لو۔ اگر سیکھنا تو کسی بچے سے سیکھ لو کہ اپنی امی سے مطالبہ کرے گا، امی نہیں دیں گی تو رونے کی شکل بنائے گا، ایسے بہانے کرے گا، خامخواہ دینا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا تَبَاكُوا، اگر رونے کی شکل نہیں بنا رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو، اللہ اس پہ بھی نواز دیں گے۔ تو 1-2 رکعت اور یہ دعا اس کے لیے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت اوابین کی پڑھی، آپ نے 2 رکعت اوابین کی پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی، اور اس میں آپ نے دفع بلیات کہ ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات، ناگہانی اموات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ضرور بضرور انسان کو چاہیے۔ تو یہ عبادت ہے، اور عبادت کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ 15 شعبان مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو گئی،
نصف شعبان شروع ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی یہ بھی عبادت، سنتیں پڑھی یہ بھی عبادت، نوافل پڑھی یہ بھی عبادت، قرآن کی تلاوت کی یہ بھی عبادت، گھر میں جا کر کوئی اچھا معاملہ کر دیا، کوئی اچھی چیز بچوں کو لا کے دے دی یہ بھی عبادت، اپنی بیوی سے خوش اخلاقی سے مل لی ہے یہ بھی عبادت، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، نوافل پڑھے، سنتیں پڑھی، وتر پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی، گویا کہ آپ نے رات کا ایک حصہ عبادت میں گزار لیا۔ اب اگر آپ کو مزید طاقت نہیں ہو رہی، آپ کو سستی ہو رہی ہے، تو آپ سو جائیے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھ کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ایک آدمی وہ ہے زبردستی جاگ رہا ہے اور زبردستی جاگ کر وہ میلے ٹھیلوں میں جا رہا ہے، لنگر کھا رہا ہے اور قوالی کا لطف لے رہا ہے، قبرستان میں جو کھیل تماشے ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے جا رہا ہے، دوستوں میں بیٹھا غیبت کر رہا، پوری رات جاگتا رہا، اور جب لوگ گھر کو گئے اس نیت سے کہ سحری کریں گے وہ جا کے سو گیا اور فجر کی نماز چھوڑ دی، تو اللہ کے نزدیک اس کا جاگنا کوئی معتبر نہیں۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جاگتا رہے، پٹر 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 الو کی طرح جاگتا رہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس رات کو بیدار کر دے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ رب العالمین کے رضامندی کے اعمال سے۔ اب آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس نے یوں پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد کے اندر یہ آیات ہیں، لا الہ الا اللہ کس کو نہیں آتا، احدا صمدا یہ دو اضافے، اب یہ پڑھ لیا تو روایات میں آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھا اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی۔ اب آپ سوچئے کہ روزانہ آپ 5 کروڑ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں کہ 5 دفعہ آپ پڑھ لیجئے 1 کروڑ نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کتنا لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، اور آپ نے جو ہے یہ پڑھا، آپ کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکی لکھ لی گئی۔ 5 دفعہ پڑھا 1 کروڑ نیکی۔ 1 کروڑ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے عطا فرما دیں گے۔ پورے قرآن شریف کا ثواب کمانا ہے تو ایک تو ہے، دیکھیے لفظ پاس ہو گیا تو پاس ہو گیا، 40 نمبر لے کے بھی پاس ہو گیا، 50 نمبر لے کے بھی پاس ہو گیا، 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ کیٹیگری ہوتی ہے۔ شہید، ایک شہید وہ ہے جو کہ میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے، وہ شہید ہے، اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ایک شہید وہ ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں انتقال کر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ تو اسی طریقے سے نیکیوں کے اندر اگر کسی نیکی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اور یہ نیکی میں برابر ہو گئے۔ تو اب اگر ایک آدمی پورے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، وہ بہت بلند ہے، لیکن اگر کسی نے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا اس کو پورے قرآن شریف سب پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب آپ دیکھیے کتنے بڑے اجر ہے۔ ایک آدمی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما رہے ہیں، وہ مونس بن کے سامنے آ رہا ہے۔ سورہ ملک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر ہم اہتمام کریں تو ہر مسلمان سورہ ملک یاد کر سکتا ہے، کیونکہ انسان دیکھیے اب اس وقت جو لوگ موجود ہیں اکثر میچور ہیں۔ بچپن کے اندر جو آدمی غلطیاں کرتا ہے جب تھوڑا میچور ہو جاتا تو کہتا ہے میں بیوقوفی کر رہا تھا، تو اب وہ ہر لمحہ ایسے پلان کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے گھر بنانا ہے تو اس کے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے شادی کرنی ہے تو اس کے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے کوئی اچھا عہدہ حاصل کرنا ہے تو اس ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے کتنا عرصہ قبر کے اندر رہنا ہے، تو قبر کے اندر رہنا بھی ایک ٹارگٹ ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے سورہ ملک روزانہ 1 آیت یاد کر کے چلے تو سورہ ملک کی یاد ہو گئی۔ سورہ ملک یاد ہو گئی تو روزانہ چلتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے پڑھیے، آپ کو سورہ ملک بھی مکمل کرنے کی توفیق مل گئی، آپ کی قبر بھی محفوظ ہو گئی۔ آپ جس طرح میں اور آپ اپنے گھر کے سکون کا انتظام کرتے ہیں، گھر کے راحت کا انتظام کرتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا ایک گھر زمین کے اندر بھی ہے، اس کو پرسکون بنانے کے لیے، اس کے اندر جنت کی خوشبو لانے کے لیے، اس کے اندر جنت کے مناظر لانے کے لیے، اس کے اندر اپنا مونس شریک کرنے کے لیے وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کیجیے۔
رات میں سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کر لیجئے، عذاب قبر سے محفوظ ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، حشر کے میدان کے اندر جب آدمی چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف سبحان اللہ، ایک طرف الحمدللہ، اور ایک طرف جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پورے پروٹوکول کے اندر اس کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اس پورے پروٹوکول کے اندر اس کو پل صراط سے پار کروایا جائے گا۔ یہ بھی ہمارا نیڈز ہے، ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری عیاشی نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پانے کے لیے اگر ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کر لیا، لا الہ الا اللہ کتنی دیر لگی، سبحان اللہ کتنی دیر لگی، الحمدللہ کتنی دیر لگی، اللہ اکبر کتنی دیر لگی، لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی دیر لگی، جتنی توفیق ملتی ہے کر لیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی وی آئی پی آدمی کے دوست بن جائیں، اس کے قریب ہوں، اور حشر کے میدان، قبر سے لے کر حشر کے میدان تک، حشر سے لے کے پلصراط تک، پرصراط سے لے کر جنت میں داخلہ تک وی آئی پی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اب اگر ایک آدمی کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجے گا تو اللہ رب العالمین اس کو حضور کا قرب نصیب فرمائے گا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دن میں کسی نے 300 مرتبہ درود بھیج دیا تو یہ کثرت سے درود بھیجنے والا ہے۔ اب درود کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ پورے درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اتنا لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا، یہ بھی درود ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ اتنا ٹیکنیکل درود ہے، اتنا زبردست درود ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ زبردست درود کیا ہوگا کہ درود میں کیا کہا جائے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا، اے اللہ آقائے نامدار سرور کونین پر درود بھیجیے جیسا آپ بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبوب ہیں اللہ کے، ہم 100 دفعہ بھیج دیں گے، ہم 1000 دفعہ بھیج دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین سے جب درخواست کر لی تو اللہ اپنے شان کے مطابق درود بھیجیں گے۔ اسی طریقے سے ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وعدد من لم یصلی علیہ، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیے اتنا کہ جتنا لوگ درود بھیج رہے اور جتنے لوگ درود نہیں بھیج رہے سب کے برابر درود بھیجیے۔ اب آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے درود ہیں، لیکن ان درود کے نتیجے میں حضور کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم میں سے جو لوگ 40 سال کی عمریں کراس کر چکے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اب ہماری نیڈز جو ہیں، ایک ہوتی ہے عیاشی، ایک ہوتی ہے ضرورت، بنیادی ضرورت، جیسے آگ ہوا پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، کھانا ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے اب ہمارا جہاں پر ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ انتظام کریں، تو وہاں ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارا ایک گھر جو قبر کی صورت میں تیار ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کریں، اور ایک میدان جہاں پر ہم جائیں گے حشر کے میدان میں تو اس کی تیاری کریں، پھر وہ پلصراط جن پلصراط سے ہم کو گزرنا ہے اس کی تیاری کریں، اور پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں۔ اور پورے سال کا چٹھا جو حوالے کیے جانے والا ہے اس چٹھے کے اندر تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے، لیکن تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے، حضور نے فرمایا وہ دعا ہے۔ تو 3 دعائیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ 3 دعائیں ضرور کیجئے اس رات کے اندر۔ ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پروردگار عالم ہم کو دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرمائے، آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرمائے، اور عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیجئے۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عربی میں یاد نہیں اردو میں یاد کر لیجئے کہ اے اللہ میں تمام وہ بھلائیاں مانگتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تیسری دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ دعا والمعافاۃ الدائمہ بھی آتا ہے۔
تو اگر ہم نے اس رات کے اندر اللہ رب العالمین سے یہ 3 دعائیں منوا لی تو ہمارا پورا سال خیر سے گزرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے قبرستان میں جانے کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، تو جو چیز جتنی ثابت ہے حدیث میں قرآن میں اتنی کرنی ہے۔ آپ زندگی میں اگر ایک دفعہ چلے گئے تو اب ایک دفعہ گیپ کر دیجئے، ایک دفعہ چلے جائیے، اور وہاں جانے سے مقصود کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد، کہ جب وہاں سے واپس آئیں تو یہ خیال سامنے ہو کہ مجھے بھی اس گڑھے میں جانا ہے، اس گھڑے کے لیے میاں کیا تیاری کی، کتنا بینک بیلنس تیار کیا، کتنے اچھے بیڈ روم کا انتظام کیا ہے۔ اب ہماری جو نیکیاں ہوں گی وہ قبر کا ہمارا سہارا بنے گی، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم کو نصف شعبان کی رات پھر عطا فرما دی ہے، تو ہم اس میں اللہ کو راضی کر لیں اور پورے سال کی خیریں اللہ سے مانگ لیں، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال سے توبہ کر لیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد یہ جو حدیث آج کے جمعے میں جو میں نے پڑھی ہے اس کو سامنے رکھے، خالق الناس باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق برتاؤ کرو۔ اب آپ سوچئے، ایک صحابی ہیں عمیر، وہ انہیں ایک پرندہ پالا تھا، اب وہ پرندہ پالا، پرندے کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ پرندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیں بچے سے بچے کے مزاج کی رعایت کے مطابق بات کریں، یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر نغیر کا کیا ہوا؟ نغیر ایک چھوٹا بلبل ٹائپ کا پرندہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے نہیں کرے چلو کان پکڑ کے گھسیٹا تھپڑ مارا، چپل نہیں پہنے ہوئے ہو تم بدتمیز، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے دل کا دروازہ کھولا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں گے تو اس کے دل کے دروازے میں بات چلی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاج کی رعایت رکھنا ہم سب اپنا وتیرہ بنا لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری گھریلو زندگی بھی آسان ہو جائے گی، ہماری مدنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، ہماری معاشرتی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔